کہ گورنمنٹ فرید ڈگری کالج کے لائبریرین ہیں، کتاب اور کتب خانے سے ان کا پرانا تعلق ہے، اور میں چاہوں گی کہ وہ ہمیں اسی تعلق اور تجربے کی بنیاد پر کتاب بینی اور اس کی اہمیت سے آگاہ کریں۔ جناب محمد طارق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں لائبریری انچارج محترم فتح اختر صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایسے ایونٹ کی طرف، ایسے دن کی طرف ہماری توجہ مرکوز کروائی کہ ہم نے کبھی اس گرد علاقہ میں کبھی یہ سیلیبریشن اس طرح کی نہیں دیکھی، کوئی تقریب منعقد نہیں ہوئی۔ یہ تو جانتے ہیں شروع سے کہ یہ 23 اپریل جو ہے ورلڈ بک ڈے ہے، تو اس طرح اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بک جو ہے بڑے آج کی کتاب ہیں اور اس کی اہمیت کو جان۔ 1616 میں اسپین میں اس کا آغاز ہوا تھا۔ تو اسپین آپ جانتے ہیں کہ اس نے وغیرہ اس کو جو سیلیبریٹ کرنا شروع کیا، بنانا شروع کیا شام کو نہیں۔ ہمارے یہاں ایک سروے میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک سروے ہوا کہ 75 کتاب جو ہے دنیا قرآن بنانے والی، تو لیڈرز جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ لیڈرز جو ہیں وہ لیڈر بن گئے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے ان دوستوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے قلم، کتاب اور ادبی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے۔ رضا فاروق لائبریری قائم کرنے میں ہمارے حلقہ کے سابق MLA چودھری اسدالرحمان صاحب، جو کہ مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما بھی ہیں، انہوں نے خصوصی دلچسپی لیتے ہوئے رضا فاروق لائبریری کا قیام ممکن بنایا، جو کہ پیر محل شہر اور علاقہ پیر محل کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، چونکہ کتاب اسی وقت اہمیت اختیار کرتی ہے جب اسے اچھے قاری ملیں جو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ بہت نامور لکھاری موجود ہیں، میں تو ان کے سامنے ایک ادنا سا ادبی طالب علم ہوں۔ مومن کا نشانہ تھا، مگر آج مسلمان کو کامل خدا سے وہ پیار ہی نہ رہا۔ درے کرتا تھا پورے جو بیٹے کی لہر پہ بھی، مرنے کا بھی شاید اسرار، پہلے تو مرا کرتا تھا اب وہ خوش قسمت سرزمین کی خوش قسمت لائبریری کا ایک ادنا سا ممبر ہوں اور میں پہلا ممبر ہوں، اور اس حوالے سے مجھے آج انہوں نے مدعو کیا، دعوت دی، میں ان کا بڑا مشکور ہوں۔ کہ کتاب کیا انسان کو بدل سکتی ہے؟ یہ بھی ایک سوال ہے۔ کتاب انسان کو کیسے بدلتی ہے؟ ایک گڈ ریڈر جو ہے وہ لیڈر ہے، بڑا ہائی اپریشیٹ کیا ہے، بھی لکھا ہے، تو اس کا کتاب کا نام ہے پاکستان۔ ہم نیو یارک کو نیو یارک کہنے کا، امریکہ کو یعنی امریکہ کو عظیم الشان زبان ہے، اور آپ کی اتنی حکم ہے وہ زیادہ تر بہتر آپ ہے۔ الرجک ہے، وہ الرجک کیوں ہے؟ اس کی الرجک پن کو دور کرنے کے لیے پہلی کتاب ہے انگلش ایز اے سیکنڈ لینگویج ان پاکستان۔ اس کو پڑھنے کے بعد ایک طالب علم جو خوف زدہ تھا اور ٹھاکر بن جاتا ہے، اور ٹھاکر انسان دنیا کے کسی انسان سے دھوکہ نہیں کرتا۔ اگر آپ اس کتاب کے اندر تک سارے علوم و فنون کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتاب کے قریب جائیں گے تو بوریت آپ کی جاتی ہے۔ گز کا اونچا محل کام کی کیا تاکہ اللہ کا مقابلہ کرے۔ 5000 گز کا اونچا ایک محل کام کی کیا تاکہ وہ اللہ کا مقابلہ کرے۔ جو بستی میں ہے اور یورپ آج آگے نکل چکا ہے،
कोई कदरदान हमें हाथ लगाएगा तब हम बाहर आएंगे और हमारा मुताला किया जाएगा। इस मुश्किल दौर में जनाब अजीम साहब जो इंचार्ज हैं लाइब्रेरी के और मोहतरमा सिद्रा साहिबा जो असिस्टेंट लाइब्रेरियन हैं, इनकी काविशों को ना सराहना बहुत ज़्यादती होगी। जिस दिन ये यहाँ पे तशरीफ लाए थे और मुताले की आदत इन सब में पैदा हो जाएगी, मैं उनको खराज अक़ीदत पेश करती हूँ, क्योंकि ये एक ऐसी काविश कर रहे हैं जिसके बारे में इनको पता नहीं। कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, जान की तो कोई बात नहीं। उनकी कौम के जिन्होंने इस लाइब्रेरी को बनाने में किरदार अदा किया है, अल्लाह ताला उनको इसका अजर। रिकमेंडेशन पेश करूँगा सबसे पहले पेरेंट्स के लिए कि वो अपने छोटे बच्चों को लेकर मार्केट जाया करें किताबें खरीदने के लिए, खुद पढ़ा करें। जब वो खुद पढ़ेंगे तो बच्चे डेफिनेटली पढ़ेंगे। दूसरा टीचर्स के लिए, टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को ऐसी असाइनमेंट्स दें जो निसाबी के अलावा गैर निसाबी जो सरगर्मी हैं उनसे रिलेटेड या दूसरी बुक्स होती हैं उनसे रिलेटेड। जो आपकी निसाबी किताब होती हैं वो आपको बोलने चलने उठने बैठने का सलीका नहीं बताती, वो सिर्फ आपको एक डिग्री के लिए होती है। लेकिन ये जो आप लाइब्रेरीज की बुक्स वगैरह यूज़ करेंगे इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होती है। तीसरा, आप अपना खुद मोटिवेशन अपने अंदर पैदा करें कि आपने किताबें पढ़नी है। कहा जाता है कि 18 से लेकर 30 साल की एज के अंदर जो बच्चा ज़्यादा पढ़ता है वो ज़्यादा कामयाब हो जाता है, और इसी एज के लोग आप ज़्यादा देखेंगे कि कामयाब होते हैं। मैं भाई दोबारा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ आप सबका और अपने स्टाफ का कि जिन्होंने इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए मेरा साथ दिया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी हुई है, मैं बहुत मशहूर हूँ मैं सिद्रा नज़ीर साहिबा और सर अजीम अकबर साहब जिन्होंने मुझे आज बोलने का मौका दिया। मैं फर्स्ट टाइम इस लाइब्रेरी में आई हूँ और मुझे यकीन करें मुझे पता ही नहीं था हमारे शहर में इतनी अच्छी लाइब्रेरी है और पढ़ने का सिलसिला जारी है। बुक किताब की अहमियत क्या है या लिखने वाला जानता है या पढ़ने वाला जानता है। ना तो आम लोग किताब पढ़ते हैं, न लिखने वाले आम होते हैं और ना ही पढ़ने वाले आम होते हैं। उस जगह किताब पढ़ी जाती है, लाइब्रेरी उस जगह के अंदर पाई जाती है जहाँ अभी इल्म के मुतलाशी लोग हैं। मैं ये चाहूँगी हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट आए हैं, इन्हें मैं चाहूँगी कि आप किताब को ज़रूर लाइब्रेरी आएँ, महीने में एक बार आएँ, हफ्ते में एक बार आएँ, किताब को पढ़ें, क्योंकि किताब पढ़ने वाले की गुफ्तगू बता देती है कि उसे कितना शौक़ है। उसे समझने का, लोगों को समझने का शौक़ होता है, उसको बात करने का करीना होता है, बात करने का सलीका होता है। तो मैं खुद जो मैम मुझसे मिली थी तो मैं इनकी गुफ्तगू से पहचान गई थी कि ये आम शख्सियत नहीं है, ये इनका किताबों के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। क्योंकि मैंने वक्त गुजारा है, ब्लाइंड हूँ, आप जानते हैं, क्योंकि मुझे बहुत कम लोग समझ सके, मुझे समझे हैं तो इल्म वाले लोग समझे हैं। मैंने उसी घर के चौखट पे सजदे किए हैं। वो कहा करते थे कि क्या कोई ऐसा घर भी घर कहलाने का हकदार है जहाँ किताब ना हो? क्या किसी ऐसे शहर को भी शहर कहना चाहिए जहाँ लाइब्रेरी ना हो, जहाँ चाय का खोखा ना हो? किताब के बगैर खुदा कुरान में कहता है हमने तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दी। तमाम गजट्स जो आज मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन गए हैं, आपके भी बन गए हैं, ये किताब का मुतबादल नहीं है। और मेरी हैरानगी है, अभी एक जो नाम मुझे ज़हन में नहीं है, इनका इंचार्ज हैं, वो कह रहे थे कि किताब भी नहीं, बहुत कम है। कम नहीं है, नापैद है, नापैद है किताब। इन हतात पसीरी जो माशरे में है उसकी जो सबसे बड़ी वजह है, अभी सर ने कहा कि किताबें यहाँ थी फिर वहाँ चली गई। खुदा के असूल बड़े आफाकी और दायमी हैं, बग़ैर किसी मज़हब की तखसीस के। 1+1 = 2, इसे कोई भी कर ले, हिंदू कर ले, यहूदी कर ले, ईसाई कर ले, जवाब 2 ही आएगा। खुदा के रसूल ने कहा हुकूमत करने के लिए 2 चीज़ें चाहिए, हिकमत और ताकत। और पूरे यूरोप के पास हिकमत भी है, ताकत भी है, तो डिज़र्व करते हैं वो हुकूमत करें।
اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر اس شعر کے ذات سوچل ہوگی کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. اگر آپ ناکام ہیں، اگر آپ جاہل ہیں، اگر آپ ان پڑھ ہیں تو آپ کی کم از کم اخلاقی موت ہو چکی ہے، سیاسی موت ہو چکی ہے. وہ مذہب، وہ قبیلہ جو کسی زمانے میں 3 بر اعظموں پر جھنڈا لہرا رہا تھا، آج اپنے گھر میں، فن لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اسکینڈینیویا کا، اس کا GDP فنڈ دنیا اسلام کے 57 ملکوں سے کم ہے. 57 کنٹری سے وہ ایک ملک جس کا ٹوٹل رقبہ فیصل آباد ڈویژن سے کم ہے. لیکن اگر ہمارے ہاں آپ شاپنگ مال پہ جاتے ہیں تو آپ کو موبائل کی سم، موبائل کا کیس، اس کا چارجر فری ملتا ہے. سویڈن میں بک کے لیے جو ہوتا ہے نا شاپنگ بیگ اور بک پاکٹ، وہ آپ کو گفٹ ملتی ہے. آپ کبھی یورپ میں سفر کیجئے، اتفاق ہوا مجھے تو وہاں پر جو آپ ٹرین پہ بیٹھتے ہیں تو میں موبائل کھولتا ہوں، وہ کتاب کھولتے ہیں، تو میرا ان کا مقابلہ ہی نہیں ہے. خدا کے آفاقی اصول کو اپنائیں گے تو طاقت واپس آئے گی، مگر نہ نہیں آئے گی. پیر محل میں کی کتاب کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. بہت سارے دوستوں نے یہاں پہ بات بھی کی ہے کتاب کے حوالے سے، اور کتاب یہی انسان کی شخصیت کو بڑھاتی ہے. میرے نزدیک شخص نہیں، شخصیت کی ضرورت ہے، اور یہی کتاب ہی انسان کو انسانیت کی معراج پہ پہنچاتی ہے. اگر کتاب سے دوری اختیار کر لی جائے تو پھر انسان اور حیوان میں تھوڑا سا ہی فرق رہ جاتا ہے. میرے نزدیک انسان وہی ہے جو کتاب کو پڑھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، اس سے سیکھتا ہے، اس میں انسانیت کے اوصاف پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین میں ارشاد فرمایا ہے کہ کتاب اور حکمت کا امتیاز، جس سے اندازہ ہوا کہ کتاب علم کے اصول میں مرکزی مقام رکھتی ہے. بدقسمتی سے معاشرہ جو مجموعی طور پہ انحطاط پذیر ہے، کتاب بینی کا جو شوق ہے وہ بھی انحطاط کا شکار ہے. سمجھ کی ہے کہ اس طرح کی تقاریب اور کتاب بینی کے حوالے میں شعور پیدا کیا جائے تاکہ ہم واپس لوٹیں اپنے اسلاف کو اس منہج کی طرف جو ہمارا اعزاز تھا، ہمارا خاصہ تھا. ادروائز ہم ترقی کی مناظر طے کرنا اب ہوگا، ہم نہ کر سکیں گے. ضرور کسی بات کی ہے کہ کتاب کی طرف رجحان پیدا کیے. بہت شکریہ. آج ایک بہت اہم دن ہے کہ پوری دنیا میں کتاب کا دن منایا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے پیر محل میں ایک تقریب منعقد کی گئی جو ہماری لائبریری میں، نظام میموریل لائبریری ہے، اس میں اس کا انعقاد کیا گیا. اور یہ بہت اچھی کاوش ہے کہ اس کے ذریعے ہم نے کوشش کی کہ آنے والی نسل کو بھی اور جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان کو بھی کتاب کی اہمیت سے روشناس کروایا جائے، کیونکہ کتاب ایک ایسا ساتھی ہے جو کبھی ہمیں دھوکہ نہیں دیتا اور ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمارے کردار کی تعمیر کرتا ہے، اور ہمیں آنے والے وقت میں کچھ کر کے دکھانے کا حوصلہ اور عزم بخشتا ہے. تو پیر محل میں آج ورلڈ بک ڈے منایا گیا ہے. گورنمنٹ رضا لائبریری نے یہ انیشیٹو کیا ہے
میری اور میرے جو اسٹاف ممبران ہیں اس نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ یہاں کی جو لوکل عوام ہے اس کو تبدیلی کی طرف لے کر آئیں, اس کی افادیت کے بارے میں بتائیں. جیسے محترمہ نائلہ اندلیب صاحبہ نے اپنی تقریر میں بھی فرمایا کہ مجھے خود احساس ہے کہ بچے جو ہیں وہ کل کو ایک بہت اچھا رائٹر بن سکتے ہیں. تو رائٹر اچھا بننے کے لیے اچھا کتابوں کو پڑھنا چاہیے, یعنی کہ کتابیں آپ اچھی پڑھیں گے تو اچھا آپ رائٹر بنیں گے. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ میں عوام کا تشریف ہے. شارٹ نوٹس